اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل، یہ شہد کی مکھی، اس کا مطلب ہے مکھی کے نام کے اوپر یہ سورت رکھی گئی ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور دوسرا اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کا بہت زیادہ ذکر ہے، تو اس کا بھی یہاں پہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ گیا امر اللہ، اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، تو پس تم جلدی نہ کرو۔ دیکھیں ابھی آیا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے عطا امر اللہ کہ آ گیا، یعنی کہ اتنا قریب ہے کہ آنے والا ہے، تم سمجھو کہ گویا آ گیا۔ جیسے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کے اتنی سالوں پہلے کہا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے۔ مطلب کیا کہ ہر دن ہم جو ہے وہ قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، آخر آنی آنی، جتنا مرضی جی لے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو یہاں پہ بھی کافر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے اور باتوں کی تکلیف دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، آپ نے جو عذاب کل لے کے آنا ہے وہ آج ہمارے اوپر لے آئے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، جلدی مچاتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنا، یہ آیت جو ہے وہ شروع یہاں سے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے غضبناک ہو گئے، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آ گیا امر اللہ، اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، تو پس تم اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، وتعالی، اور اللہ بہت بلند ہے، اما یشرکون، ان ساری باتوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جو باتیں وہ کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اور جو وہ شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ ینزل الملائکۃ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح، روح کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ روح سے مراد جو ہے وہ آئے گا وحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتے ہیں فرشتوں کو اپنی وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنی اذن سے، الی من یشاء، جس پر وہ چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ ان انذروا، اللہ تعالیٰ وحی میں کیا کہتے ہیں؟ ان انذروا، یہ کہ ڈر سناؤ، انہو، کہ بے شک وہ اللہ، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ لا الہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی تکلیف کو دور کرنے والا مگر وہی۔ انا فاتقون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بھی خبر دے دو نبیوں کو، جیسے وہی تو نبی کے پاس آتی تھی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بھی خبر دے دو کہ انا فاتقون، کہ مجھ سے ڈریں۔ خلق السماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں، شریک کرتے ہیں۔ خلق الانسان، پھر انسان کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، نطفہ سے۔ نطفہ کسے کہتے ہیں؟ حقیر پانی، وہ گندا پانی، وہ ناپاک پانی، اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نجاست سے، اس حقیر پانی سے انسان کو پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، لیکن دیکھیں کہ انسان کیا کرتا ہے؟ سخت جھگڑالو ہے، صریح جھگڑنے والا، یعنی کتنا کہ اپنی اوقات بھول گیا کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی۔ اب وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یا اللہ کو ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹھکرانے لگتا ہے، یعنی کہ یا اللہ کو ماننے سے انکار کرتا ہے یا پھر شریک کرتا ہے۔ اللہ فرماتے والانعام، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے والانعام، اور مویشی، خلقہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مویشیوں کو پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، دفعن کیا ہے؟ سردی کا بچاؤ، یعنی کہ جو مویشی ہیں ان کی کھالوں سے کیا ہوتا ہے، یعنی جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو گرم لباس بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، دفعن، اس میں سردی کا بچاؤ ہے، ومنافع، اور منافع بھی ہے، ومنہا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، ولکم، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں، جمالن، اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ خوبصورتی بھی ہے، ہینا تریحونا، جب تم اس کو شام کو چرانے کے لیے جاتے ہو۔ یعنی پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں عرب، جیسے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو ہی دیکھیں، اس وقت کیا تھا؟ بھیڑ، بکریاں، گائے، یہ اونٹ، گھوڑے، یہ بہت جو تھی، انہی کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج سمجھے کسی کے پاس زیادہ سی گاڑیاں ہوں، مال و دولت زیادہ ہو، اس وقت جو یہ چیزیں تھی نا، گائے، بکریاں، یہ وغیرہ، اونٹ وغیرہ، گھوڑے وغیرہ، تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت یہ لوگ جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے کہ کیسے تم ان کو شام کو جب اپنے اس ریوڑ کو لے کے جاتے ہو چرانے کے لیے، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ
اس کی اتنی زیادہ ہے، مطلب اتنی شان ہوتی ہے اس بندے کی. تو اللہ فرماتے ہیں وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم اس کو واپس لے کے آتے ہو چراگاہوں کی طرف صبح کے وقت. اللہ فرماتے ہیں وَتَحْمِلُ، اور وہ پھر جانوروں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ وَتَحْمِلُ، اور وہ اٹھاتے ہیں اثقالکم، تمہارے بوجھ، اِلیٰ بلدٍ، طرف شہر کی لم تکونوا، کہ تم نہیں تھے بالغی ہی اس شہر تک یا ان شہروں تک پہنچنے والے، الا مگر بشق الانفس، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال کے. یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا جاتا ہے کہ جانور کے جو کھالیں ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، گرم سامان جو ہے بنتا ہے، سردی سے بچاؤ کا سامان، ٹوپیاں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے منافع کیا ہے، تم ان کو بیچ سکتے ہو یا پھر ان کا گوشت کھا سکتے ہو، اور تم جب چرانے کے لیے جاتے ہو تو کیسی شان ہوتی ہے تمہاری، اور کیسے تم اس کو واپس لے کے آتے ہو، اور یہ تمہارے بوجھ بھی اٹھاتی ہیں. ٹھیک ہے، بوجھ اٹھانے کے بھی کام آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو جیسے کہیں سفر کرنا ہو تو ان کے اوپر تم سفر کر سکتے ہو، اگر کہیں پہنچنا ہو تو تم پیدل سفر کرو تو کتنا مشکل ہے، اور اگر تم گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سفر کرو تو وہ سفر تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا رَبَّكُمْ، بے شک تمہارا رب لَرَؤُوفٌ الرحیم، البتہ بڑا شفیق ہے، بڑا ہی تمہارے اوپر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْخَيْلَ، اور گھوڑے، وَالْبِغَالَ، اور خچر، وَالْحَمِيرَ، اور گدھے. یہ تینوں کا علیحدہ سے ذکر کیا کیونکہ یہ تینوں کو کھا نہیں سکتے، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، گھوڑے، خچر اور گدھے. اللہ فرماتے ہیں لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ یہ بھی اللہ نے اس لیے پیدا کیے تاکہ تم اس پر سوار ہو، وَزِينَةً، اور یہ تمہارے لیے زینت بھی ہے، وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرتا ہے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے. کہ یہ تو ابھی اس وقت کی بات ہو رہی ہے نا جب گائے اور یہ مطلب اس طرح یہ سارے جانور تھے. جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیدا کرتا جو تم نہیں جانتے. جیسے اس وقت یہ ٹرینیں نہیں تھی، یہ بسیں نہیں تھی، یہ جہاز نہیں تھے، اور ابھی بھی ہمیں نہیں پتہ، ابھی تو یہ چیزیں ہیں نا، ابھی پتہ نہیں کیا کچھ آنا ہے، نئی نئی ایجادات ہونی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. یہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، اللہ نے سائنسدانوں کو سمجھ دیا اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ایجادات ہو رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ، اور اللہ کی طرف قصد السبیل، اللہ کی طرف پہنچتی ہے سیدھی راہ، ومنھا جائر، اور کچھ ٹیڑھی ہیں. سیدھی راہ سیدھی اللہ کی طرف جاتی ہے، لیکن کچھ رستے ایسے ہیں جو ٹیڑھے ہیں. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتا، لَہَدَاكُمْ، البتہ تم سب کو ہدایت دے دیتا، اجمعین، سب کے سب کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ اللہ نے ہر انسان کو عقل اور سمجھ کے ساتھ پیدا کیا، اللہ نے ہر انسان کو اچھائی اور برائی کا رستہ دکھایا، اور اللہ نے انسان کو اختیار دیا. ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ کون سا رستہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے.